بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید کاشف علی شاہ بیس گروپ آف کالجز میں لیکچرر ہوں اردو کا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مصادر کا استعمال بطور امدادی فعل۔ یہ ہمارے جو نصاب ہے فیڈرل بورڈ کا اس میں فرسٹ ایئر میں بھی ہے اور سیکنڈ ایئر میں بھی۔ بنیادی طور پر اس میں اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مصدر اور ایک امدادی فعل۔ مصدر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ مصدر ایسا کلمہ ہے جو خود کسی کلمے سے نہیں بنا ہوتا، لیکن ایک خاص قاعدے کے تحت اس سے کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مصدر ہے لکھنا، اس سے ہم لکھائی بناتے ہیں۔ پڑھنا، اس سے پڑھائی ہے۔ لڑنا سے لڑائی ہے، لیکن یہ بذات خود کسی اور کلمے سے نہیں بنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصادر کا استعمال بطور امدادی فعل۔ تو امدادی فعل کیا ہے؟ امدادی فعل ہم جانتے ہیں کہ وہ کام کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ تو امدادی فعل وہ ہے جو خود فعل کے معنی نہیں دیتا، یعنی جو اصل کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن کام کی کیفیت کو بتانے کے لیے، اس کی تکمیل کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ امدادی فعل آتا ہے۔ تو مصدر کا بنیادی استعمال یہ ہے کہ یہ زبان میں فعل کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے اس کا اظہار مصدر سے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مصدر ہے ہمارے پاس آنا، کوئی شخص کہیں سے آتا ہے، یہ اس کا فعل ہے آنا۔ یا یعنی ایک مصدر ہے چلنا، چلنا ایک کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ لکھنا، پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مصدر کا بنیادی استعمال یہ ہے کہ یہ بطور امدادی فعل آتے ہیں۔ امدادی فعل اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہم آج بات کریں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے زبان میں کہ یہی جو مصدر ہے، یعنی جس کو اصل کام فعل کا اظہار ہے، یہی مصدر ہمارے پاس بطور فعل نہیں آتا۔ یعنی جو اصل کام ہم بتانا چاہ رہے ہیں کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرد کا، کسی بھی چیز کا، جو اصل کام ہے یہ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن یہی مصدر اپنی دوسری صورت میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں یہ کام کر رہا ہوتا ہے امدادی فعل کا، یعنی اس کی تکمیل کے لیے آتا ہے، اس کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے آنا ہی مصدر لیں۔ آنا کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسری جگہ سے کسی جگہ پہ موجود ہونا، یعنی آپ نہیں تھے، آپ وہاں سے آئے، یہ ہے آنا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، یہ پہلی مثال میں نے لکھی پودا اگ آیا۔ اب آپ دیکھیے پودا آتا تو نہیں ہے، تو اس میں اصل کام اس نے کیا کیا؟ اصل کام ہے اس کا اگنا۔ اب یہاں دیکھیے اگنا مصدر تو بطور فعل آیا، لیکن آنا مصدر اپنے آنے کے معنی نہیں دے رہا جو اس کے بطور فعل معنی تھے۔ یہاں یہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت بتا رہا ہے، یعنی کام تکمیل پذیر ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، کام کی تکمیل کو بتا رہا ہے۔ پودا اگ آیا، اگنا اس کا کام ہے، آنا اس کا کام نہیں ہے۔ اب یہ آنا مصدر جو بطور فعل استعمال ہو رہا تھا، یہاں بطور امدادی فعل کے آ گیا۔ اور دیکھیں جانا، اب یہاں دیکھیں چور بھاگ گیا۔ اب اس کا اصل فعل ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس جملے سے مقصود کیا ہے؟ اس کا بھاگنا بتانا مقصود ہے۔ تو اس میں اصل فعل جس کا ہم اظہار چاہ رہے ہیں وہ ہے بھاگنا، تو ہم نے کہا چور بھاگ گیا۔ اب اصل فعل کیا ہوا؟ بھاگنا۔ اب یہاں جانا مصدر بطور فعل نہیں آیا، جانا مصدر بطور امدادی فعل آیا، یعنی اس نے اس فعل کی تکمیل کی۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہے ہونا، کسی چیز کی وقوع پذیری بتاتا ہے اگر بطور فعل آئے تو۔ اب یہ بطور فعل ہوا، فعل ہوگا تو کیسے؟ جیسے دھماکہ ہوا۔ اب دیکھیے اس میں ہونا بطور فعل ہے، وقوع پذیری ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اس جملے میں دیکھیں وہ مرا ہوا ہے، یہاں مرنا جو ہے وہ فعل ہے، دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ اب لکھنا اصل میں فعل ہے، فعل کے اظہار ہے لکھنا۔ میں نے سنا ہوا ہے، تو اصل فعل میں نے کیا کیا؟ سننا ہوا، اس کی وقوع پذیری بتا رہا ہے، اس فعل کی تکمیل بتا رہا ہے ماضی میں، یا حال مکمل میں بتائے گا۔ تو اصل فعل اس میں کیا ہوا؟ مرنا۔ جیسے میں نے کہا میں نے سنا ہوا ہے، اس میں اصل فعل کیا ہوا؟ سننا۔ تو اب یہی مصدر ہونا بطور فعل نہیں آیا، بطور امدادی فعل کیا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد آئے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں اصل فعل بتایا کیا جا رہا ہے، وہ اصل فعل ہے، امدادی فعل پہلے بھی آ سکتا ہے۔
عمومی صورت میں ایسا ہے، کثرت میں ایسا ہے کہ جو امدادی فعل ہے وہ بعد میں آتا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ چلنا دیکھیں، چلنا کیا ہے؟ آپ کا یہ چلنا ہے، جیسے میں چل رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں وہ لاہور چلا گیا، اب دیکھیے اس کا چلنا نہیں بتایا جا رہا ہے، وہ پیدل تو نہیں گیا۔ اب میں واکنڈ میں کھڑا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں وہ لاہور چلا گیا، تو کیا وہ چل کے گیا ہے؟ تو اس میں اس کا چلنا نہیں بتایا گیا، اس کا جانا بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اصل فعل کا اظہار کیا ہو رہا ہے، کون سا فعل اصل جملے میں اجاگر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں اصل میں اس کا جانا بتایا جا رہا ہے، یہ ماضی کی صورت ہے، جانا سے گیا۔ اب دیکھیے وہ لاہور چلا گیا، اب یہاں یہ امدادی فعل پہلے آ گیا۔ جیسے کوئی نظم بھی ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدو بڑھے چلو۔ اب دیکھو بڑھے چلو، اب یہاں چلنا نہیں، بڑھنا اصل ہے، آگے جانا جو ہے وہ اصل ہے، بڑھنا اس میں فعل ہے، چلنا اس میں امدادی فعل ہوگا۔ تو اب دیکھیے امدادی فعل یہاں بڑھے چلو میں امدادی فعل بعد میں آیا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ لاہور چلا گیا، اب امدادی فعل پہلے آ گیا۔ تو اصل نقطہ کیا ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے کہ جملے میں اصل فعل کون سا ہے، کس بات کا اظہار مقصود ہے۔ اب یہاں ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اس کا جانا بتانا تھا۔ تو اب چلنا فعل نہیں رہا، چلنا کیا ہے؟ امدادی فعل، اب یہ پہلے آ گیا۔ تو اصل جو غور طلب چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مصادر کا استعمال بطور امدادی فعل، یعنی مصدر بطور، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا مصدر بطور فعل آ رہا ہے، کون سا مصدر بطور امدادی فعل آ رہا ہے۔ اب اس میں جانا مصدر جو ہے وہ بطور فعل آ رہا ہے، چلنا مصدر بطور امدادی فعل آ رہا ہے۔ پھر اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ لینا، میں نے سن لیا، اب سننا فعل ہے، لینا امدادی فعل، کیونکہ لینا کیا ہے؟ کوئی چیز حاصل کرنا۔ اب دیکھیے یہاں کچھ لیا تو آپ نے نہیں ہے، آپ نے سنا، تو اب یہ لینا اپنے اصل معنی میں نہیں آ رہا، لینا بطور فعل نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں یہ اپنے اصل معنی ادا نہیں کر رہا، آپ نے لیا کچھ نہیں ہے۔ اس جملے میں جو فعل آپ کا بتایا جا رہا ہے وہ سننا ہے، لینا نہیں ہے۔ اب لینا بطور فعل کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے کتاب لی، اب دیکھیے اس میں لینا ہی فعل ہے، کتاب آپ نے حاصل کی ہے، میں نے کتاب لی، اب لینا فعل تھا، لیکن اس میں جب آپ نے کہا میں نے سن لیا، تو یہ سن کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو آپ نے لی، یہ سننا ہی بطور فعل ہے۔ تو یہاں سننا مصدر بطور فعل آیا، لینا مصدر جو ہے وہ بطور امدادی فعل آیا۔ تو فرق واضح ہو گیا، یعنی اصل کام ہم نے اس میں کیا کیا؟ سنا ہم نے۔ تو سننا کیا ہے؟ سننا بھی مصدر ہے، سننا مصدر بطور امدادی فعل آیا۔ مصدر کی پہچان آپ نے پڑھی ہوگی، مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، ہونا، لینا، کرنا، ڈالنا، نکالنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مصادر ہیں۔ کرنا، اب دیکھیے ایک شعر مصرع ہے، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار۔ اب اس میں اصل کیا ہے؟ دیکھنا فعل، یا عموماً کہتے ہیں سنا کرو۔ اب سننا فعل ہے، کرنا امدادی فعل ہے، دیکھا کرو، پڑھا کرو۔ اب یہاں سب ان کیفیتوں میں کیا ہوا؟ دیکھنا، سننا، پڑھنا، یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں، کرنا امدادی فعل ہے۔ ایک اور ہم لکھتے ہیں اس کی مثال کے طور پر ایک مصدر ہے نکالنا۔ اب یہ بتا رہے فعل کیا ہے؟ کوئی شے کسی چیز میں سے باہر لائی جا رہی ہے، نکالنا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بستے میں سے کتاب نکالی، اب یہ نکالنا فعل ہے، میں نے اصل کام ہی یہی کیا، کتاب نکالی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے حل ڈھونڈ نکالا، دیکھیے وہ کہیں پڑا تو نہیں تھا جس کو میں نے نکال لیا، اصل کام میں نے کیا کیا؟ ڈھونڈا۔ تو اب یہ نکالنا کیا ہو گیا؟ اب یہ نکالنا بطور امدادی فعل ہو گیا، یعنی میں نے حل ڈھونڈ نکالا۔ اب کیا ہوا؟ اصل فعل، اصل فعل اس میں ڈھونڈنا ہے، نکالنا نہیں ہے، خیال کسی چیز میں نہیں ہے کہ اس کو میں نے نکال لیا۔ اب یہاں نکالنا جو ہے وہ فعل کے معنی میں نہیں آیا، امدادی فعل کے معنوں میں آیا، ڈھونڈنا مصدر جو ہے وہ بطور فعل آیا۔ اسی طرح ایک اور ہے مصدر نکلنا۔ اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، نکالنا
فاعل اور ہے، نکلنا خود وہ فعل سر انجام دے رہا ہے. ٹھیک. اب بطور فعل جیسے آپ نے مصرع سنا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن. اب یہ نکلنا خلد سے، اب یہ نکلنا فعل تھا، کیوں؟ وہ جنت میں سے نکلے. یہ بھی ویسی کیفیت ہے کہ یعنی کوئی چیز کسی چیز میں سے خود باہر نکلے، وہ نکلنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ نکلنا بطور فعل استعمال نہیں ہوتا، اس کے پیچھے فعل کوئی اور آ رہا ہوتا ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے چور بھاگ نکلا، ہم اس کا بھاگنا بتا رہے ہیں. بھاگنا فرار کے معنوں میں ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں رواج چل نکلا ہے. اب وہ رواج کہیں پڑا تو نہیں کو نکلا، چلنا، رواج چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم عموماً کہتے ہیں رواج چل نکلا ہے. تو اب یہاں چلنا بطور فعل آیا، نکلنا بطور امدادی فعل. رواج چل نکلا ہے. اب یہ چلنا فعل ہے، نکلا امدادی فعل. کس سے؟ نکلنا سے. ٹھیک. تو اب اس میں اصل فعل کیا ہو گیا ہمارا؟ وہ جو چلنا مصدر یہ یہاں بطور امدادی فعل آیا تھا، یہاں وہ بطور فعل آ گیا. یہاں نکلنا جو ہے وہ کیا آ گیا؟ امدادی فعل. ایسی بہت ساری مثالیں اور دیکھی جا سکتی ہیں. جیسے ڈالنا ہے. اب ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، رکھنا، ڈالنا. جیسے میں نے بستے میں کتاب ڈالی، میں نے گلاس میں پانی ڈالا. اب یہ ڈالنا فعل ہے کیونکہ ہم کام ہی یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں مار ڈالا، ٹھیک ہے، اب یہاں مارنا فعل ہے. اب اسے کہیں ڈالا تو نہیں جاتا، مارا جاتا ہے. تو فعل کیا ہوا؟ مارنا فعل، ڈالنا امدادی فعل. مار ڈالا. یا وہ غزل ہے، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا. اب یہاں بنانا فعل ہے، ڈالنا امدادی فعل. میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا. اب یہاں بنانا فعل، ڈالنا امدادی فعل. کیونکہ اصل کام کیا ہوا؟ بنایا. آوارہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. تارا بنایا گیا. تو اب یہاں کیا ہوا؟ بنانا فعل ہوا، ڈالنا امداد. اسی کے ضمن میں کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. ایک چیز اور یہاں آتی ہے، مرکب مصدر. اب یہاں آپ دیکھیے یہ سارے مصدر جو ہیں وہ مفرد ہی ہیں. آنا اکیلا مصدر ہے، جانا اکیلا مصدر ہے، ہونا اکیلا مصدر ہے، نکالنا اکیلا مصدر ہے، نکلنا اکیلا مصدر ہے. یہ سارے مصدر آپ دیکھیں اکیلے اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جامد نہیں ہے. جامد ایسا کلمہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور نکالا جا سکتا ہے. یہ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ میں آتی ہے. اسم چونکہ کلمے کی ہی قسم ہے، کلمے کی قسم ہے آپ کا اسم، تو اس لیے میں اسے بطور کلمہ ہی دیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد کے حوالے سے. تو ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے کہ یہ دوسرے کلمے بھی نہ بنائے جا سکیں. جتنے بھی اسما ہمارے پاس ہیں اشیاء کے، وہ زیادہ تر سارے جامد ہی ہیں، جیسے کرسی، میز، یہ ساری چیزیں. اب جامد کیا ہوتا ہے؟ جو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی بنایا جا سکتا ہے. مرکب مصدر وہ ہوتا ہے، یہ خاص فعل کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ایک جامد اور ایک مصدر مل کے ایک نیا مصدر بنا لے گا. یعنی ہم ایسا مصدر بنا لیں گے جو ایک خاص فعل کے اظہار کے لیے ہو، اور اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی دوسرا اکیلا مصدر اس معنی میں نہیں آ سکتا. جیسے کوئی معزز یا مکرم شخصیت آتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں تشریف لانا، فلاں صاحب تشریف لائے. اب دیکھیے لانا مصدر ہے، اس کے پیچھے تشریف جو ہے یہ جامد ہے. ان دونوں نے مل کے ایک نیا مصدر تشکیل دیا، تشریف لانا. اب یہ خاص کیفیت کے لیے ہے. اب دیکھیے یہاں لانا بطور فعل بھی نہیں ہے کیونکہ تشریف کوئی شے نہیں ہے جس کو لایا جائے، نہ بطور امدادی فعل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مصدر دوسرا بطور فعل موجود ہو. اب یہ خاص کام ہے، ایک خاص کیفیت ہے، یعنی کسی معزز شخصیت کا آنا، فلاں صاحب تشریف لائے. تو اب اس خاص فعل کے ازال کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک جامد لیا، ایک مصدر لیا، ان کو ملا کے ایک نیا مصدر بنا لیا. اب پورا مرکب مصدر کیا ہوا؟ یہ تشریف لانا ہی پورا مرکب مصدر ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، جعلی مصدر. جعلی مصدر کیا ہوتا ہے؟ خاص ضرورتوں کے تحت، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان بہت ساری دوسری زبانوں کے الفاظ قبول کرتی رہتی ہے، اس میں جو کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زبان کا حصہ بن جاتے ہیں، انہی قواعد میں ڈھل جاتے ہیں.
لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان میں کچھ تبدیلی کرنے پڑتی ہے، اور یہ زبان کو اختیار ہے۔ زبان اپنے مزاج کے مطابق، اپنے قواعد کے مطابق جب نئی زبان کے الفاظ لیتی ہے تو ان میں اپنی ضرورت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی جو وہ تلفظیات ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم تبدیلی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں زبان میں، دوسرا قواعد کے اعتبار سے ہم الفاظ کو اپنے مزاج کے مطابق، زبان اپنے مزاج کے مطابق ڈالتی جاتی ہے تاکہ ان کی ادائیگی آسان ہو اور ان قواعد میں آ جائیں۔ ایسا ہی ہم کام کرتے ہیں کہ کسی بعض اوقات کسی دوسری زبان کے کچھ الفاظ ہیں، وہ جب زبان میں آتے ہیں تو ان سے کسی خاص فعل کو ظاہر کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی زبان کا لفظ لیتے ہیں اور اس کے آگے مصدر کی علامت لگا لیتے ہیں۔ جیسے فلم، ہم نے انگریزی سے لفظ لیا فلم، یہ وہیں سے آیا۔ اب جب فلم، اب کسی ایک شخص پر ایک خاص گانا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پکچرائز کیا گیا، اب دیکھیے اردو میں فلم ایک ہم نے لفظ لیا، اب وہ ہم نے فعل بتانا ہے کہ ایک گانے کی فلم کسی شخص پر بنائی جا رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ گانا فلاں پر فلمایا گیا۔ تو ہم نے کیا کیا، فلم کے آگے علامت مصدر لگا لی اور ہم نے اس کو بنا لیا فلمانا۔ اب یہ فلم انگریزی سے ہم نے لیا تھا، تو اب یہ فلمانا کیا ہے، یہ جعلی مصدر ہے، یعنی دوسری زبان کے لفظ کے ساتھ ہم نے مصدر کی علامت لگا کے اسے مصدر بنا لیا۔ اسی طریقے سے دفنانا ہے، دفن سے، اب یہ دفن کرنا بھی ہم کہتے تھے، اس کی بجائے ہم نے کیا کیا، ہم نے اسی کو ہی مصدر بنا لیا دفنانا۔ دفن سے اس کے آگے ہم نے مصدر کی علامت لگا لی تو اسی کو ہم نے کیا بنایا، دفنانا۔ کفن سے اگر کفنانا، کفن سے کفنانا، دفن سے دفنانا، ٹھیک، تو یہ کہلائے گا جعلی مصدر۔ یعنی اب جب کسی دوسری زبان کے الفاظ کے ساتھ مصدر کی علامت لگا کر اسے مصدر بنا لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جعلی مصدر ہے۔ ایک دفعہ ہم پھر اس کو دہراتے ہیں سارے کو جو ہم نے کیا، خلاصہ اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، مصادر کو بطور امدادی فعل استعمال کیا، مصدر کا بنیادی استعمال کیا تھا، مصدر فعل کے اظہار کے لیے آتا ہے، جیسے آنا، جانا، ہونا، نکالنا، نکلنا، یہ سب فعل ہیں۔ ان کا بنیادی استعمال مصدر کا یہ ہے کہ یہ زبان میں فعل کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض صورتیں مصدر کی ایسی ہوتی ہیں، یہی مصدر جملے میں آتا ہے لیکن یہ اصل فعل کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا، اصل فعل کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، تو اس صورت میں ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ امدادی فعل ہے۔ امدادی فعل کیا ہوتا ہے، جو فعل کی کیفیت کو ظاہر کرے، فعل کی تکمیل کو ظاہر کرے، فعل کو مکمل کرے، اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے امدادی فعل۔ تو یہاں مصدر کیا ہوتا ہے، امدادی فعل میں، جیسے آنا، یہاں اگنا مصدر بطور فعل تھا، آنا بطور امدادی فعل، جانا، چور بھاگ گیا، بھاگنا مصدر بطور فعل آیا، گیا، جانا سے گیا، یہ بطور امدادی فعل آیا۔ یہ ساری ہم نے اس کی نکلنا سے دیکھا، نکالنا سے دیکھا۔ پھر ہم نے مرکب مصدر کو دیکھا کہ ہم خاص ضرورتوں کے تحت ایک خاص کسی فعل کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک جامد کے ساتھ مصدر کو ملا لیتے ہیں اور ایک نیا مصدر تیار کر لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مرکب مصدر۔ یعنی مرکب مصدر ایک جامد اور ایک مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے تشریف لانا۔ جعلی مصدر کیا ہوتا ہے، خاص ضرورتوں کے تحت دوسری زبان کے الفاظ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، مصدر کی علامت لگا لیتے ہیں اور اسے مصدر بنا لیتے ہیں، ایسے مصدر کہلاتے ہیں جعلی مصدر، جیسے فلم سے فلمانا، دفن سے دفنانا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی اگر کچھ سوال ہوں تو جیسے یہ لیکچر آپ سنیں تو کالج کا یہ چینل سے آئیں گے تو وہاں آپ اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، مزید آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔